علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے بڑوں نے صحابہ اکرام کی زندگیوں کو جب پڑھا، اس میں دیکھا کہ ان کے اندر 6 صفات پائی جاتی تھی۔ تو اس پر جو ہے ہمیں کیا کرنا ہے، ان 6 صفات پہ جو 6 کوالٹیز پہ ہیں، ان پہ ہمیں عملی مشق کرنا ہے، صرف سننا نہیں ہے۔ یہ 6 صفات صرف سننے اور بولنے کی چیز نہیں ہے، اس کو عمل میں لانے کی چیز ہے۔ اس کو ہمیں پریکٹیکل اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں ضرور سے ضرور لانے کی کوشش کرنا ہے۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ 6 صفات، یعنی پہلا ہے ایمان، دوسرا ہے نماز، تیسرا ہے علم ذکر، اور چوتھا ہے اکرام مسلم، اور پانچواں اخلاص نیت، اور چھٹا ہے دعوت تبلیغ۔ تو آپ کو ایمان کے بارے میں جیسے بتایا گیا تھا لاسٹ ٹائم، اور آج آپ کو اس کا دوسری کوالٹی جو ہے نماز کے بارے میں بتایا جائے گا انشاءاللہ۔ تو جیسے کہ جب ہم لوگ جیسے کلمہ پڑھ لیتے ہیں، کلمہ کا تو تعلق ہمارے ایمان سے ہے۔ ہم نے اللہ کو مان لیا، مطلب لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے، ہے نا۔ ہمارا نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے، ہماری خوشی و غم کا مالک، ہماری عزت و ذلت کا مالک، ہماری ہر نقصان نفع ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ ساری دنیا، ساری کائنات مل کے اگر ہمیں نقصان پہنچانا چاہے، لیکن نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ میرا اللہ نہ چاہے، اور ساری دنیا، ساری مخلوق مل کے ہمیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، نہیں پہنچا سکتی۔ تو اگر میرا اللہ نہ چاہے، صرف ایک اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، جو ہوتا ہے اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ اس لیے ہمیں جب ہمارا ایمان پکا ہو جاتا ہے، وہ ہمیں بہادر بناتا ہے، میرے اندر جینے کی، ہمارے اندر جرأت پیدا کرتا ہے جینے کی، تمام خوف دل سے نکال دیتا ہے، کہ کوئی غیر اللہ کا خوف دل سے نکال دیتا ہے، اور انسان بہادری سے زندگی گزار سکتا ہے کہ ہمارا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ میرا اللہ اگر ہمارے ساتھ ہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہ ہے ایمان کی بات، اور ایمان ہمارا اگر مضبوط ہوگا انشاءاللہ تعالی، تو کیا ہوگا، سارے اعمال ہمارے اچھے ہوں گے، کیونکہ ایمان ہی تو ہمارے ایک بیج ہے۔ اب جیسے آپ نے بیج بویا، اگر آپ نے زمین کے اندر بیج بویا آم کا، تو آم کا پیڑ نکلے گا، اگر بنا بیج کے تو نہیں نکل سکتا نا۔ اسی طرح ایمان بیج ہے ہمارے اعمال کا، اگر ہمارے اندر ایمان ہوگا تو ہی ہم عبادت کریں گے، اور اگر کسی کو مار کے عبادت کروایا جائے، زبردستی پریشر ڈال کے، تو ان کی عبادت میں کوئی اسپرٹ نہیں ہوگی، وہ ایک کام سمجھ کے کرے گا، مجبور ہو کے مجبوری میں کرے گا، تو ہماری عبادت شعوری عبادت نہیں ہوگی، انکانشیسلی وہ بس ایک کام سمجھ کے کرے گا۔ تو ایمان تو سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے جب انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے، جیسے ہم نے آپ کو بتایا کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو یعنی کہ وہ اللہ کو مان لیتا ہے۔ اور دوسرا جز ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہمیں غیروں کے طریقوں کو چھوڑ دینا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو کے مطابق ہی زندگی گزارنا ہے، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے اللہ کو ماننا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے اللہ کی ماننا۔ تو ہم اللہ کو تو ہم سب مانتے ہیں، لیکن اللہ کی نہیں مانتے ہیں ہم۔ جب اللہ کو ہم مانتے ہیں تو ہم مسلمان ہو جاتے ہیں، یہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ کی مانتے ہیں تب ہم مومن بنتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اللہ کو کی میں بدلنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہم اللہ کو بھی مانیں اور اللہ کی بھی مانیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں
کے مطابق زندگی گزاریں۔ اور جب انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس پر شریعت کے تمام احکامات پر چلنا لازمی ہو جاتا ہے، اور ان احکامات میں سب سے اہم حکم نماز ہے، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز بتلایا ہے۔ کفر، سوچئے جو اللہ کو نہیں مانتا کافر اسے کہتے ہیں، اور سوچئے جو نماز نہ پڑھے تو جو نماز پڑھتا ہے اور جو نہیں پڑھتا ہے تو وہ ایسے ہے جیسے کہ کافر ہو۔ مطلب کیا بتائیں، اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز اہم حکم ہے، یہ سب سے اہم حکم ہے۔ سوچئے جب اللہ پاک نے سارا دین جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہی بھیجا، لیکن جب نماز کو دینا ہوا تو اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج پہ اپنے پاس بلایا، نماز کا تحفہ دیا۔ اور جب وہ نماز کا تحفہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو بتایا تو وہ خوشی سے اچھل پڑے، کہ جیسے کہ کسی کا موبائل نمبر مل جاتا ہے، کسی بہت بڑے پریزیڈنٹ، تو لوگ خوش ہو جائیں کہ ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، اب تو ہم ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ جو جتنا بھی، یہ ایک حقیر مثال ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تو بات ہی، اور اللہ کی جو ذاتی وہ الگ ہے، لیکن ایک سمجھانے کے لیے دنیاوی طور پہ کی مثال دی جاتی ہے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا موبائل نمبر ہے، یہ نماز ہم جب چاہیں ڈائریکٹ کال کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں کتنا خوش ہونا چاہیے، جس طرح صحابہ اکرام خوش ہوئے تھے تو ہمیں بھی تو خوش ہونا چاہیے کہ ہم جب چاہیں کال کر سکتے ہیں، کوئی ہمیں روکنے والا نہیں ہے، ڈائریکٹ ہمارا یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق بن گیا ہے۔ تو ہم اگر نماز پڑھتے ہیں تو یہ ہماری، سمجھ لیجئے، یہ اللہ تعالیٰ، اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کو ہماری ضرورت تھوڑی نہ ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم نے سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پورا قرآن ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یہ لو، یہ ہے ہدایت کا راستہ ہے۔ اس میں سب سے پہلے جب ہم سورہ بقرہ کی جو آیت شروع ہوتی ہے اس میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو آپ اپنا ڈاؤٹ بالکل ختم کر دیجئے کہ اس کتاب میں کوئی شک ہے، یہ تو بس اللہ کا کلام ہے۔ جب آپ نے یہ مان لیا تو یہ ھدی للمتقین ہے، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے اس میں، ہے نا۔ اور اس کے آگے جو ایمان والوں کی جو صفت بیان کی گئی ہے شروع میں سورہ بقرہ میں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو لوگ غیب پہ ایمان لاتے ہیں وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے رزق اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو سوچئے ایمان کی سب سے پہلی جو اللہ تعالیٰ نے پہچان بتا دی قرآن میں کیا ہے؟ نماز قائم کرتے ہیں۔ تو میری بہنوں، ہمیں نماز پڑھنا نہیں ہے، ہمیں نماز قائم کرنا ہے۔ قائم کیا کہ کوئی بلڈنگ کنسٹرکشن کیا جاتا ہے تو وہ کھڑی ہو جاتی ہے نا، قائم ہو جاتی ہے، اسی طرح ہم نماز ہمیں پڑھنا نہیں، کبھی پڑھا کبھی چھوڑ دیا، بس قائم کرنا ہے کہ بس وہ اس کے ایک چیز کو قائم کر دیا اور اس کے بعد پھر وہ ہمیشہ کے لیے ہماری عادت میں شامل ہو گئی۔ ایسے ہمیں نماز کو پڑھنا ہے، کیونکہ جب ہم نے ایمان میں جب داخل ہو گئے تو اب یہ ہمارا سب سے پہلا حکم جو ہے اللہ تعالیٰ کا احکام ہے میں سے سب سے پہلا حکم ہے نماز ہے۔ اس کو ضرور سے ضرور ہمیں عمل میں لانا ہے۔ سوچئے آپ امیجن کیجئے کوئی بھی بہت نالائق کوئی بھی انسان ہوگا جو بھی اپنے ماں باپ کا نافرمان بھی ہوگا اور بالکل بھی نکما ہوگا کوئی بھی بیٹا، اور لیکن اگر باپ اگر مرتے وقت آخری وقت وہ کوئی وصیت کر جاتا ہے تو وہ تو لیکن اس پہ ضرور عمل کرتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی نکما ہو، چاہے کتنا بھی بیکار انسان ہو، لیکن اگر
باپ نے مرتے وقت دنیا سے جاتے وقت کوئی وصیت کر دی تو وہ اس پہ ضرور اس کی وصیت کو پورا کرتا ہے۔ سوچئے ہم لوگوں کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جانے سے پہلے ہمیں بار بار وصیت کر کے گئے آخری وقت پہ صلاح صلاح صلاح، اور ہم کیا اس نالائق اولاد سے بھی زیادہ بدتر ہیں کہ ہم ان کی بات نہیں مانتے ہیں، اور وہ تو ہمارے لیے ماں باپ سے بھی بڑھ کے رہے ہیں، اللہ کے بعد ان کا مرتبہ ہے، تو ہمیں تو ان کی بات تو ان کی وصیت کو پورا ضرور سے ضرور کرنا چاہیے نا، تبھی تو ہم کامیاب ہوں گے۔ اور سب سے مین چیز تو ہمارے لیے بھی یہ ہمارے حق میں بہتر ہے، ہمارا ہی فائدہ ہے اس میں۔ نماز پڑھتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے یہ حکم، لیکن فائدہ ہمارا ہی ہے اس میں۔ سوچئے جو فجر کی جو 2 رکعت سنت ہے اس کا اجر اتنا بڑا ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی مال دولت ہے، پراپرٹی ہے، جو بھی اگر پوری دنیا کا ریٹ نکالا جائے، جتنی بھی دولت ہے اس کے اندر، جتنی بھی اس کے اندر ہیرے جواہرات اور سونا چاندی بینک بیلنس، سارے جتنے بھی انسانوں کی دولت اور ساری دنیا کی پراپرٹی کی پوری قیمت نکالی جائے، پوری ایک دنیا کی قیمت نکالی جائے، اس سے بھی بڑھ کر ثواب ہمیں ملتا ہے 2 رکعت نماز سنت فجر کی جو ہم پڑھتے ہیں۔ تو سوچئے جب جو 2 رکعت سنت جو ہم پڑھتے ہیں موقدہ فجر کی، اس کا اتنا بڑا ثواب ہے، تو سوچئے فرض نماز کا کتنا ثواب ہوگا۔ تو یہ ہم لوگ ابھی دنیا میں ہے نا، تو ہم لوگوں کی سوچ ابھی چھوٹی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں، ہم لوگ امیجن نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اپنی شان کے مطابق دیتے ہیں بدلہ۔ تو ہم اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ہم اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو تھوڑی نہ ہماری ضرورت ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ فرمایا کہ جس شخص کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی وہ ایسا ہے گویا کہ اس کے گھر کے لوگ اور مال دولت سب کچھ چھین لیا گیا۔ سوچئے ایسا اگر کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے، خدا نخواستہ امیجن کریے کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا کہ اس کے پاس بڑی دولت ہوگی، بڑی عیش و آرام سے زندگی گزار رہا ہوگا، اچانک سے ارتھ کوئک آ گیا اور سب کچھ گر گیا، سب کچھ برباد ہو گیا، اور اس کا گھر بھی ختم، اس کے گھر والے بھی ختم، اس کا دولت بھی ختم، اس کا جو ہے صرف وہ اکیلا بچا۔ سوچے کہ اتنا بڑا پہاڑ اس کے اوپر غموں کا گرا، کتنا بڑا پہاڑ غموں کا۔ تو یہ اس سے بھی بڑھ کے نماز اگر ہم نے چھوڑی، اس سے بھی بڑا ہمارا نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ ہم نقصان کو نہیں سمجھ سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہر چیز بڑی ہے، اگر فائدہ بڑا ہے تو نقصان بھی بڑا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہم اگر نہیں پڑھتے ہیں تو اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے ادا کرنے والی وہی نماز ہوگی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے پڑھی جائے، اور حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ میں سے بھی کسی نے اس نماز کے ذریعے، سوچے یہ نماز کے ذریعے کسی نے صحابہ اکرام میں سے کسی نے آٹے کا انتظام کر لیا، کسی نے مرے ہوئے گدھے کو زندہ کروا لیا، اور اس طرح کے تمام جو ناممکن کام ہے وہ انہوں نے کروا لیے۔ تو یہ نماز سمجھیے اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے عطا کرنے والی وہی نماز ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے پڑھی جائے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں نماز کو سیکھ کے پڑھنا ہے، اچھے سے اچھے سے رکوع کرنا ہے، اچھے سے سجدہ کرنا ہے، اچھے سے اس کے مخارج جو ہے نماز میں جو پڑھی جاتی ہیں سورے اور آیتیں، ان کے مخارج صحیح کرنا ہے، اور ان کی جو ہے مطلب کو بھی سمجھ کے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہماری نماز ہمیں یہ نہیں بچپن میں جیسے ہم نے سیکھ لی اور اس میں جو غلطیاں تھیں وہ ایسے ہی ہم پڑھتے رہے، اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم دنیا کے معاملے میں تو ہم اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں،
کہ اس کے پاس ہم سے زیادہ دولت ہے، اس کے بعد ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن دین کے معاملے میں ہم کیا سوچتے ہیں؟ اپنے سے کم والوں کو دیکھتے ہیں. ہم تو اتنا کر لے رہے ہیں، وہ تو اتنا بھی نہیں کر پا رہی ہیں. تو ایسا نہیں سوچنا ہے ہمیں، بلکہ دنیا کے معاملے میں ہمیں یہ سوچنا ہے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا ہے، تاکہ ہمارے اندر شکر کا جذبہ ہے. اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا ہے کہ وہ ہم سے زیادہ عبادت کیسے کر پا رہی ہے، یا ہم سے زیادہ کیسے پریکٹیکل مسلمان ہے. صرف یہ سمجھیے، یہ اسلام تو خیر ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. ہم نے تو یہ سمجھ لیا بس نماز دین ہے. صرف نماز دین نہیں ہے، لیکن نماز ایک اہم عبادت، سب سے افضل ترین عبادت ہے. تو ہماری نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو اپنا سر اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں رکھ دیتے ہیں. یعنی کہ ہمارے سر میں کیا ہے؟ ہمارا دماغ ہے، ہماری آنکھیں ہیں، ہمارے کان ہیں، ہماری زبان ہے نا. یعنی کہ ہم نے سجدے میں رکھ دیا سب کچھ. یعنی کہ ہماری آنکھیں بھی اللہ کی مرضی کے مطابق حرام چیزوں سے بچیں گی، اور اللہ کی مرضی کے مطابق ہی ہم استعمال کریں گے. ہم نے اپنے کانوں کو رکھ دیا، ہم اللہ کی مرضی کے مطابق ہم اپنے کانوں کا استعمال کریں گے. کوئی حرام کام نہیں، اس سے حرام چیز نہیں سنیں گے، نہ جھوٹ، نہ غیبت. اور زبان بھی ہم نے رکھ دی، اور ہم نے اپنا دماغ، اپنا دل، سب کچھ جھکا دیا اللہ تعالیٰ کے سامنے. ہم نے پورا اپنے آپ کو جھکا دیا. تو نماز میں یہ نہیں ہے کہ نماز جو ہم نے پڑھ لی بس اس کے بعد بس اللہ کے حکم کو نماز کے اندر تو مان لیا، لیکن نماز سے باہر آئے اور فوراً نافرمانی کرنا شروع کر دی. ایسی نہیں نماز پڑھنا ہے ہمیں. نماز کو سمجھ کے پڑھنا ہے، اس میں کیا اللہ تعالیٰ سے ہم کیا بات کر رہے ہیں، اور ہمارے الفاظ بھی صحیح ہونا چاہیے، جو بھی مخارج ہیں وہ بھی صحیح ہونا چاہیے. اور اس کے اندر جو ہے اس رکوع سجدہ صحیح طریقے سے کرنا ہے، سارے رکن نماز کے، اور صحیح طریقے سے پورا کنسنٹریشن کے ساتھ نماز پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. نماز ہم سب کی اچھی کر اللہ پاک کی ہمارے اندر شوق پیدا فرما دے. آمین ثم آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.